شادی ہوئے سال 2 سال نہیں 5 سال 10 سال ہو چکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اولاد کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں. ان کے لیے یہ نسخہ یاد رکھ لیجئے، بلا کسی اماؤنٹ کے میں دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک سب سے پہلی چیز، کسی ڈاکٹر سے وہ باتیں حل نہیں ہونے والی، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کے استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اولاد دے گا. درگاہوں کے چکر نہ کاٹو، توحید پہ قائم رہو، اٹل فیصلہ کرو کہ کسی کے در پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی اٹھاؤں گا. دونوں میاں بیوی پہلے توحید پہ قائم رہنے کا عزم کریں. ہمارے ہاں اصل میں کیا ہے، اولاد نہیں ہوتی، پہلا چکر کہاں جاتا؟ درگاہ کی طرف جاتا، پیر مرید، پھر اس کے بعد کیا ہے مشائخ، پھر اس کے بعد وہ لوٹتا، ایسا لوٹتا. کئی مشائخ پیسے نہیں لوٹتے، عصمتیں بھی لوٹ لیتی ہیں، اور عصمتیں لوٹتے ہوئے وہ بچے نہیں ہونے والی عورت کو بھی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شوہر کا نہیں، ہمارے پیر صاحب کا. ہاں یہ بھی بہت سا ہوتا ہے اور پیپروں میں آتا ہے. میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اللہ والے ہیں، لیکن جو اپنا چندہ جمع کر رہے ہیں، جو اپنی دکان بنوا رہے ہیں، وہاں پر ایسی عورتوں کو صرف مال سے نہیں لوٹا جاتا بلکہ عصمتوں سے بھی لوٹ لیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایک رات آ کے رہو یہاں پر، پھر اس کے بعد تمہارا بچہ ہو جائے گا، اور نشے کی دوا پلا دی جاتی ہے. رات میں وہ کرتا ہے جو کام کرنا ہے، اور بعد میں حمل ٹکتا ہے تو سمجھتی ہے کہ شوہر کا بچہ ہے، لیکن وہ تو اس بدبخت کا بچہ ہوتا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ پیر ہمیں بچہ دے دیے. نعوذ باللہ. کہاں سے بچہ جی؟ تمہارا شوہر تو پہلے سے نامرد، بعد میں ٹیسٹنگ اٹھائے تو معلوم ہوتا ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، تو اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ تب لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، تو یہ بچہ پھر آیا کہاں سے؟ ہاں یہ سب واقعات آئے دن کے ہیں، رپورٹس ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ دیکھیں، تلاش کریں پیپرز میں، کتنے ہیں ایسے دو جگہ بات. تو پہلا اسٹیپ جو ہے ہمارے بہنوں کو اور خاص کر شوہروں کو بھی تاکیداً کہہ رہا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، اولاد تو انبیاء کو بھی نہیں ہوئی جی، انبیاء کو بھی اللہ نے اگر ٹالنا چاہا تو انبیاء کو بھی ٹالا ہے. اور کتنا ٹالا ہے؟ حضرت زکریا کی ہسٹری اٹھا لیجئے، انہوں نے کیا کہا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یاد کرو، ذکر کرو اس قرآن کے اندر زکریا کا. کیسے؟ جب اس نے چھپے چھپے اللہ کو پکارا، اذ نادى ربه نداء خفيا، تو معلوم ہوا دعا میں آہوزاری اور چپکے چپکے پکارنا یہ زیادہ قبولیت کی نشانی ہے بنسبت اللہ 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 بول کو چیخنا. بعض لوگ رہتے یہ چیختے رہتے، چیخنے سے زیادہ آہستگی سے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے. ایک معرکے میں اصحاب رسول اللہ ساتھ جا رہے تھے، تو بلند آواز سے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ سن رہا ہے، آہستہ پکارو. آہستہ پکارنے میں زیادہ آہوزاری ہے. فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چھپکی چھپکے سے پکارا رات کا موقع، تہجد کے موقع پہ. اور کہا تو کیا کہا؟ اپنا ضعف بیان کیا. قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئے، کمزور بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، پورا سر میرا شعلہ مارنے لگا ہے، یعنی پورے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو. پورا راس میرا پورا سر کیا ہے؟ سفیدی میں ڈھل گیا ہے، عمر ہو گئی ہے میری. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن دعا کر کے کبھی میں نامراد نہیں ہوا ہوں. اس یقین سے دعا کرو. عام لوگ کہتے ہیں کہ دعا بہت کرے مولوی صاحب، کہاں وہیں ہوا بچہ، اس کے بعد درگاہ ہو گئے. ارے تم نے یقین کے ساتھ کیا یا ایسے ہی کیا؟ دعا کرنے میں اصل مسئلہ نہیں ہے، دعا کس یقین سے کرتے ہیں اس میں مسئلہ ہے. تم پورا یقین کرو کہ اگر اللہ تو دے سکتا ہے، تیرے علاوہ جہاں میں کوئی نہیں ہے جو بچہ دے سکے. اس یقین کے ساتھ تم شرط باندھ کے دعا کرو کہ اللہ تے بچہ دینا ہے مجھے، تو اللہ دیتا ہے ایسے بندوں کو. کیوں نہیں دیتا ہے؟ زکریا کو نہیں دیا 100 سال. اور صرف یہی انہوں پہ بوڑھے یہی نہیں تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. وامرأتی عاقر،
اللہ خود کہتا ہے بیوی بھی صحت مند نہیں تھی کہ بچہ پیدا کر سکے. ایک تو یہ بوڑھے اور بیوی بوڑھی، اوپر سے بانج، جن کو بچہ ہی نہیں ہوتا. تبھی بھی انہوں نے جس یقین سے پکارا اے اللہ مجھے بچہ دے، تو اللہ نے کہا اچھا جی دیتا ہوں، بچہ دیتا ہوں تمہیں. تو پھر تعجب میں پڑ گئے، اے اللہ کیسا دے گا؟ یہ دیکھو یہ پوری ہسٹری آل عمران میں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ بچہ دے. انہوں نے کہا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي ولد. آپ ہی پکارے دعا کے لیے اور کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، مجھے بچہ دے. تو ملائکہ آ کے اسی وقت نماز ہی کی حالت میں انہیں پکارا، وحی کی، اللہ تمہیں بچے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو ان کو پھر اتنا تعجب ہوا کہ کیسے دے گا. انہوں نے پوچھا قال کذالک، میرا بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بانج. حالانکہ ابھی دعا کر رہے تھے. اتنی بے یقینی تھی اپنے آپ پہ، لیکن دعا پہ یقین تھا. تو اللہ نے کہا کہ قال کذالک، ایسے ہی دے گا، بس اس کا حکم ہے. اچھا اتنا بولنے کے باوجود بھی زکریا خاموش نہیں رہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ پھر بھی مجھے خلیش ہے، کوئی نشانی تو مقرر کر دینا، ہاں کوئی نشانی تو چاہیے نا مجھے، میرے ہاں بچہ ہوگا ہی یا بچہ ٹھہر گیا ہے. اس زمانے میں تو کیا بھارت اسکین تو نہیں تھا نا، ہاں جا کے اٹھا کے لے کے آ جائیں گے اسکین. تو اب ان کو معلوم ہونا تھا نا بچہ ٹک چکا ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ لا يتکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. 3 دن تم اچھے ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے. یہ نشانی ہے. کیا؟ بھارت اسکین کی. بچہ ٹک چکا ہے. کیسے؟ اچھے صحیح و سالم رہتے ہوئے بھی 3 دن تم کلام نہیں کر سکو گے دوسروں سے، اشاروں میں بات کرنا. تو جیسے ہی یہ کنڈیشن ان پہ گزری انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں میرے ہاں بچہ ٹک گیا ہے. پھر یحییٰ جیسی شخصیت پیدا ہوئی جس کو اللہ کہتا ہے کہ کبھی اس نام کی نہ پہلے ہوئی. ہاں ایسا بندہ دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن بخشا اور ایسی پاک بازی بخشی کہ پورے زہد اور اتقاء اور متقی لوگوں کے حشر کے میدان میں امام ہوں گے حضرت یحییٰ. کبھی انہیں زندگی میں عورت کی حاجت ہی پیش نہیں آئی، شادی بھی نہیں کی، اللہ کی عبادت میں روتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. تو پہلی چیز ان لوگوں کے لیے جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ پہلی چیز آہوازاری دعائیں اور یقین، اور اس دعا کے اندر استغفار، کثرت سے استغفار کرو. اللہ نے کہا کہ نوح کے اندر استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ موسلادھار بارش برسا کے تمہارے کھیتوں کو لہلاتے کھیت بنا دے گا اور تمہارے اولاد بچوں میں برکت دے گا. اولاد نہیں ہے استغفر اللہ پڑھتے رہو، جتنا زیادہ پڑھو گے 1000 دوائیں کام نہیں کر سکیں گی، ایک استغفر اللہ کام کر جائے گا اور اولاد مل جائے گی. ایک اللہ پر توکل رکھو، استغفر اللہ سب سے زیادہ پڑھو. امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میری معاشی حیثیت ٹوٹ رہی ہے، یہاں تک کہ میں فقیر ہو گیا ہوں، کوئی نسخہ بتلائیے. کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، 20 سال ہو چکے ہیں. کہا کہ استغفر اللہ پڑھو. تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور مجھے کیا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھی ایک چھت نہیں ہے. کہا کہ استغفر اللہ پڑھو. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے امام
آپ ہر بات کو استغفر اللہ ہی کہتے ہیں. کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ ایک استغفار سے اللہ کہتا ہے تمہیں دولت دے گا, تمہیں مال دے گا, تمہاری اصلاح کر دے گا, تمہارے کھیتوں کو لہلاتے بنا دے گا. تو استغفر اللہ کے اندر یہ تین کے بھی شفا رکھے گئے ہیں, جوابات رکھے گئے ہیں. اس کو مان لو. تو پہلی چیز اولاد نہ ہونے والوں کو کیا؟ استغفر اللہ سب سے پہلا نسخہ ہے. نمبر 2, حضرت زکریا نے سورہ انبیاء کے اندر جو خاص دعا کی, وہ خاص دعا جس کے لیے اللہ نے کہا کہ فوراً میں نے قبول کر لیا زکریا کی دعا کو, وہ دعا استعمال کرنا ہے. فرمایا وَظُنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ایک یونس کی دعا, ایک زکریا کی دعا, دونوں بیک وقت انبیاء میں نازل ہوئی ہیں. فرمایا کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ, ہم نے قبول کر لیا, مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. زکریا نے دعا کی اولاد کے لیے, وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذر, کیا کہنا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرے بعد میرا کوئی نام لینے والا نہ رہ جائے, اے اللہ مجھے وارث عطا کرتے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اللہ نے کہا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ, ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا, یحییٰ بھی عطا کر دیا بچہ, اس کی بیوی جو بانجھ تھی اسے بھی صحت مند بنا دیا. اصلحنا له زوجہ. جتنے میڈیکل حساب سے تمہیں رپورٹ آ جاتی ہے کہ تمہاری بیوی قابل نہیں ہے بچے کے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, ایسے گھرانوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دو بچوں کے لیے, کیونکہ انہی سے اگر تم امید رکھ کے یہ دعا پڑھو تو اللہ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً, ان کی بیویوں کو بھی ہم اچھا کر دیتے, بیویوں کا پرابلم ہو تو بھی اچھا کر دیتے. پڑھنا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا کہ میرے بعد کوئی نام لینے والا نہ رہ جائے دنیا کے اندر, مجھے وارث عطا کر دینا, مجھے اولاد عطا کر دینا. تو اللہ نے کہا کہ فاستجبنا لہ, ہم نے قبول کر لیا تمہیں.